اللہ وہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے، جس کے حکم سے رات ہوتی ہے، جس کے حکم سے دن نکلتا ہے، اور اسی کے اذن سے دل کی دھڑکن چلتی ہے۔ توحید اسلام کا پہلا پیغام ہے اور سب سے پہلا سبق جو ہر نبی نے اپنی امت کو سکھایا۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نے ایک ہی صدا لگائی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم ہندوؤں کو اس لیے کافر نہیں کہتے کہ وہ برے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کبھی کسی پتھر کے سامنے، کبھی کسی مورتی کے آگے۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ بیٹا جوڑ دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ مگر اے مسلمان بھائیوں، ہم میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو اس چیز سے بچ گئے؟ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ کبھی مزاروں پر جھکتے ہیں، کبھی قبر والوں سے حاجت مانگتے ہیں، کبھی اولیاء سے اولادیں مانگتے ہیں، نعوذ باللہ، جیسے کہ اللہ سننے والا ہی نہیں۔ کیا یہ وہی شرک تو نہیں جس کی وجہ سے ہم دوسروں کو روکتے ہیں، دوسروں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ سجدہ کرتا ہے مورتی کے آگے، یہ مورتی کے سامنے پوجتا ہے، یہ پتھروں کے سامنے پوجتا ہے؟ کیا ہمارے مسلمان بھائی ان اعمال میں مبتلا تو نہیں؟ یاد رکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، یعنی جو شخص اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہوئے مر گیا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، نہ اولیاء، نہ فرشتے، نہ انبیاء، نہ ولی، کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، سب کے سب مخلوق ہیں، خالق صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ تو آؤ اپنے دلوں کو شرک، وسوسے، تمام خرافات سے آج ہی پاک کر لیں اور اشکوں میں ڈوبی زبان سے کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی توحید ہے، یہی ایمان کی روح ہے، اور یہی جنت کا دروازہ کھولنے والی کنجی ہے۔